السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق آلائے۔ ویڈیو کا آغاز مولا علی شیر خدا کی ایک قربان سے جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرتے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے، یعنی جو انسان آپ کی بات ہی برداشت نہیں کرتا، غصہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ انسان بعض اوقات کسی تعلق کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں صرف اور صرف آپ روشنی کی ایک صورت نظر آتی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن کو دوسرے لوگ اپنی پریشانی میں یاد کرتے ہیں۔ باقی یہاں جو ویڈیو میں جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے چاہنے والے چھوٹی چھوٹی بات سے غصہ کرتے جھگڑتے ہوں اور یہ جھگڑے بڑھ جاتے۔ انسان صرف اور صرف چند میٹھے الفاظ اور اچھے لہجے سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی تمام دولتیں بھی سامنے رکھ دی جائیں لیکن اسے سخت الفاظ سے پیش آیا جائے تو وہ انسان اس ساری دولت کے باوجود وہ خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے ارد گرد سب لوگوں کو پاتے ہیں، ان کو تمام رشتہ دار دوست احباب سب ملے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی تنہا ہوتے ہیں۔ صرف ان کے لہجے ان کو ان سے جدا کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ ظاہری طور پہ چاہے ان سے تعلق رکھے ہوئے ہوں، ظاہری طور پہ وہ چاہے ان کے ساتھ وقت بھی گزار رہے، لیکن اگر ان کے دل کا حال پوچھا جائے تو دل میں ان کے لیے جگہ باقی نہیں رہی ہوتی۔ آج کا عمل ایسے لوگوں کے لیے جو کسی انسان کو چاہ رہے ہو کہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ وہ کبھی بھی آپ سے جھگڑا نہ کرے، وہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرے کہ اس سے آپ کا دل دکھے۔ یہ تصویر کے ذریعے کیا جانے والا عمل ہے، بجلی کی طرح جلد اثر کرتا ہے۔ جیسے بجلی چمکتی ہے، آواز بعد میں آئے گی لیکن اس پہ چمک نظر آ جاتی ہے، اسی طرح یہ عمل تصویر پہ جب پھونپا جاتا ہے، اس پہ دم کیا جاتا ہے تو اسی وقت اپنا اثر دکھا دیتا ہے، اور اس کا اثر جیسے جیسے آپ مزید عمل کرتے جاتے ہیں یہ انسان کو ایک ایسے حصار میں باندھنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کبھی آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا، جب بھی بات کرے گا محبت سے بات کرے گا۔ ایک بہن نے اسی طرح میسج کیا تھا، بہت پریشانی کی یہ میری وجہ ہے کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھ سے جھگڑتا ہے، اور یہ جھگڑے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اب اس سے تعلق ختم کر دیا جائے۔ انہی وجوہات کی بنا پہ اب ہم دونوں میں اگر بات بھی ہو تو بات ایسی ہوتی ہے جیسے بے رخی سے ہم ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ بھی بے رخی سے پیش آتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی بات پوچھے تو میں بھی بے رخی سے پیش آتا۔ پہلے میں ہر دفعہ اسے معاف کر دیتی تھی، اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا رویہ مجھ سے مزید بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ اب میرا اس سے بات کرنے کو جی نہیں کرتا، لیکن میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں پاتی۔ میں ایک ایسی بھنور میں پھنس چکی ہوں جہاں سے میں نہ نکل سکتی ہوں، اور نہ ہی اس بھنور میں میں پھنسی رہنا چاہتی۔ تم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ انسان سدھر جائے۔ وہ آج کا عمل اس بہن کے لیے آج میں بتا رہا ہوں، یہ ایسی دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پھونک ماری جاتی ہے، صرف ایک پھونک مارنی ہوتی ہے، دوسرے انسان کی تصویر پہ کیا جاتا ہے، چاہے موبائل میں ہو چاہے پرنٹ پہ ہو، جیسے بھی ہو۔ صبح بھی میں نے آج ایک عمل بتایا تھا، آس عمل تھا وہ بھی، یہ بھی بڑا خاص عمل ہے کہ انسان کی قسمت کی لکیروں تک پہ اثر کرتا ہے۔ اس کی لکیروں میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کی محبت لکھ دی جاتی ہے۔
تکبیر اللہ کی ذات بدلتی ہے، اور یہ قرآنی عمل ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ عام عمل نہیں ہے، اس کو کسی بھی انسان کی تصویر پہ دم کیا جاتا ہے، جائز مقصد پر ہی کیا جاتا ہے۔ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہوں، کسی کے ساتھ شادی ہو چکی ہو، ازواجی زندگی میں بند چکی ہوں، شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ کر سکتا ہے، کسی بھی ایسے انسان پہ کر سکتے ہیں جو جائز مقصد کے لیے جسے آپ پانا چاہ رہے ہو، جس کی محبت کو آپ ایسے بدلنا چاہ رہے ہو کہ وہ کبھی آپ سے جھگڑا نہ کرے۔ وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس وظیفہ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے سے قبل 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، 41 بار پڑھیں، پھر 7 دفعہ درود پاک پڑھنی ہے اور پھونک مارنی ہے تصویر پہ۔ عمل کو اگر آپ نے دوپہر کو کیا ہے، پھر شام کو دوبارہ کرنا ہے، رات کو دوبارہ کر کے یہ سوئیں۔ اس طرح اگلے دن دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے یہ دن بڑھاتے جائیں گے، دوسرے انسان کے رویے میں مزید تبدیلی آتی جائے گی، تو انسان ایک ہوتے جائیں گے۔ یہ عمل کوئی اور بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے۔ اگر کسی اور کے لیے کرنا ہو تو تصویر وہ لی جائے جس میں دونوں انسان اکٹھے کھڑے ہو، پھر یہ عمل کیا جائے۔ طریقہ یہی ہوگا، لیکن دونوں کی تصویر پھر ہونی چاہیے۔ اللہ کے فضل سے دو انسان ایک ہو جائیں گے۔ ناپاکی میں یعنی ماہواری میں بہنیں نہیں کریں گی۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کرتے ہیں، گزارش آپ سے، اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ ضرور جائیں، سرچ میں جا کے لکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔